ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ سازشوں کے باوجود کے امیدواروں کو الیکٹ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے تھے کہ پانی کا مسئلہ صوبہ سندھ کے لیے مصنوعی طور پر کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اپنے وزیر نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ ماضی میں سندھ کا پانی چوری کیا گیا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا اس امید کے ساتھ کہ شاید وفاقی حکومت اس ایشو پر صوبہ سندھ کی عوام کی داد رسی کرے گی اور ہمیں ہمارے حصے کا پانی دیا جائے گا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 ماہ گزر گئے، ہمارے حصے کا پانی آج تک نہیں ملا۔ کراچی کی عوام سے انہوں نے جھوٹ موٹ بول کر ووٹ لیے۔ کراچی کے لیے پچھلے 2 سال سے سندھ حکومت جد و جہد کر رہی ہے کہ 1200 کیوسک اضافی پانی کراچی کے شہریوں کو مل جائے۔ جب وفاقی حکومت تحریک انصاف کی آئی تو سندھ حکومت بڑی خوش ہوئی کہ شاید اب یہ وفاقی حکومت ہماری اس التجا کو سنے گی، منظور کرے گی اور کراچی والوں کو 1200 کیوسک اضافی پانی دے گی۔ 3 CCI کے اجلاس ہو گئے اس دوران، بار وزیر اعلیٰ سندھ حکومت نے ان اجلاس میں اس مدعے کو اٹھایا، ریز کیا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج تک اس ایشو کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کسی PTI کے دوست نے اس ایشو پر سندھ حکومت کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ ابھی ہم اپنے پانی کے مسائل سے، اپنی پانی کی تکالیف سے نہیں نکلے تھے کہ ان لوگوں نے صوبہ سندھ کے اندر گیس کا مصنوعی بحران پیدا کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 158 میں لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے سے گیس دریافت کی جائے گی اس صوبے کے شہریوں کو، اس صوبے کے مکینوں کو پہلا حق حاصل ہوگا اس گیس کے اوپر۔ سندھ پاکستان کی 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سندھ کے اندر گیس نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری ٹرانسپورٹ کو کرپل کیا جا رہا ہے کیونکہ CNG اویلیبل نہیں ہے۔ جب سندھ حکومت نے پروٹیسٹ کیا، میڈیا نے پروٹیسٹ کیا، سندھ کی عوام سڑکوں پر آئی تو وزیر اعظم نے مجبوراً ایک وزیر کو بھیجا۔ جب وہ وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے پھر سندھ کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا اور پھر ہم نے زور و شور سے کہا کہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں وہ دیا جائے۔ وزیر موصوف گئے، آپ نے دیکھا کہ گیس بحال ہوئی صوبہ سندھ میں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ لوگ سڑک پر آئے، صوبہ سندھ کی عوام سڑک پہ آئی، صوبہ سندھ کی حکومت نے عوام کی آواز بن کے ان کے ایشوز کو ریز کیا تو فیڈرل گورنمنٹ کو مجبور ہونا پڑا اور ان کو گیس کو بحال کرنا پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ اس چیز کا بھی کریڈٹ لینے کے لیے یہ CNG اسٹیشن خود کھلوانے کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج گیس ہمیں مل رہی ہے، آج گیس کا بحران نہیں ہے ہمارے پاس کیا، آج گھروں میں گیس آ رہی ہے، CNG اسٹیشن چل رہے ہیں۔ ہماری معیشت کراچی جو کہ پاکستان کو چلا رہا ہے، اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہماری معیشت کے اندر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے انڈسٹریز بار پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جب پانی گیس سے بھی سندھ کی ترقی کو یہ نہیں روک پائے تو ایک نیا ایشو انہوں نے سٹارٹ کیا اور آج کے اخبارات میں اس بات کو رپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ پچھلے 5 ماہ کے اندر جب سے کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے تو جو فیڈرل ٹرانسفرز، جو پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں صوبوں کو، جو سندھ کا حق ہے اس کا 28% شارٹ فال ہے۔ 28% سندھ کا جو جائز حق ہے پیسوں کے اوپر وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، جو کہ تقریباً 92 ارب روپے بنتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں PTI کے دوستوں سے کہ ہمارا پانی آپ نے بند کر دیا، ہماری گیس آپ نے بند کر دی، اب پیسے بھی آپ ہمارے بند کر رہے ہو کہ ہم سندھ کے اندر ترقی نہ کر سکیں، ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ نہ کر سکیں، ہم یہاں پر سوشل سیکٹر کے پروجیکٹس نہ چلا سکیں، ہم یہاں پہ ہسپتالوں کو بہتر نہ کر سکیں۔ وہ ہسپتال جن کے بارے میں معزز عدلیہ بھی اعتراف کرتی ہے کہ سندھ کے اندر بہتری آئی ہے، KP کے اندر بہتری نہیں آئی۔ تو خدا را میں گزارش کرنا چاہوں گا وفاقی حکومت سے کہ محلاتی سازش چھوڑ دیں، آئین کو فالو کریں، جو آئین کے مجوزہ اصول ہیں ان کو فالو کریں اور جو سندھ کا، صوبہ سندھ کی عوام کا جائز حق ہے وہ ہمیں دے، ہمیں مجبور نہ کریں
کہ ہم بھی آپ کی طرف الزامات کی سیاست سٹارٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ترقی کی فضا کو 25 جولائی کو آپ لوگوں نے روکا ہے, ہم اس فضا کو ختم کریں اور ایک بار پھر اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں, تاکہ ملک کچھ روزگار بنا سکے, معیشت کو بہتر کر سکے, تاکہ پاکستان کی عوام کے حالات میں بہتری آ سکے اور ان کے مسائل حل ہو سکیں. صاحب آپ نے جو گیس, بجلی, پانی اور NFC کے مد میں جو آپ کو رقم نہیں مل رہی, آپ ایک طرف اس کا ذکر کریں, جواب میں وفاقی حکومت آپ کے نام جو ہے ECL میں ڈال رہی ہے. کیا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی ECL میں ایسا بھی نام ہے جو کہ شاید مال کے حقیقی سے جا ملا ہے؟ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ECL کے بارے میں سپریم کورٹ میں کل پروسیڈنگز ہوئی تھی وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سندھ کے کانسٹیٹیوشنل چیف ایگزیکٹو کا, وہ شخص جس کو سندھ کی عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد شاید یہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ایسے بھی لوگوں کے نام ECL پہ ڈالے گئے ہیں جو کہ اس وقت زمین کے اندر جا چکے ہیں, جن کا انتقال ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے بغض میں, سندھ حکومت میں انہوں نے اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں کہ ان لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں جو کہ بیچارے اب زندہ ہی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کاش کہ حکومت نے اس طرح کی انتقامی کارروائی کرنے سے پہلے چیزوں کو دیکھا ہوتا, چیزوں کو سمجھا ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بے حسی کی اور بے شرمی کی کیفیت نہیں ہوتی. فرمائیے گا کہ اس وقت 1900 سے زائد شکایتیں سندھ کے حوالے سے PM پورٹل پر رجسٹر ہوئی, جس میں سے 19 شکایتوں کا ازالہ کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ شکایتوں کا ازالہ نہیں کیا جاتا؟ کیا پورٹل کے تھرو بھی شکایتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, پورٹل میں سمجھتا ہوں ان جگہ چلتے ہیں جہاں پہ سیاسی لیڈرشپ زمین پر موجود نہ ہو. وزیر اعظم کبھی بنی گالا سے نکل کے ہیلی کاپٹر میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے, سڑک پہ تو نظر نہیں آتے. سندھ کی حکومت الحمدللہ زمین پر ہے, یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمیں عوام کے مسائل کا پتہ ہے, ہمیں کسی پورٹل کی ضرورت نہیں ہے. یہ پورٹل جو ہے چچور پائی کے لیے, دکھاووں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. ہم سندھ کی عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں, عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں, اور مسائل کو حل کرنے کے لیے جو چیز بھی کرنی پڑی وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی. لیکن خدا را سندھ کی عوام کو اس بات پر سزا نہ دیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. باری باری دیکھیے, یہ خبر سب سے پہلے تو PTI کے دوستوں کی طرف سے آئی تھی کہ سندھ میں خدا نخواستہ گورنر رول لگ رہا ہے یا سندھ کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے آئین کی کتاب پڑھی یا ان کو کسی نے پڑھائی تو ان کو شاید تھوڑا سمجھ آیا کہ آئین کے اندر اب فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی. جو گورنر رول لگانے کے لوازمات کرنے چاہیے وہ بھی اس وقت پاسبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہوش کے ناخن بعد میں لیے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ پہلے چیزوں کو پڑھ لیں تو ان کو یو ٹرن نہیں لینا پڑے گا. جہاں تک بات آپ نے وفاقی حکومت کی اور سندھ حکومت کی, میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ سندھ کے اندر کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. سندھ کے اندر الحمدللہ سارے MPs پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, تو وہ اپنی پارٹی کے منشور کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے پیچھے ہیں. لیکن وفاق میں یا پنجاب میں PTI کی اپنی حکومت نہیں ہے, وہ مخلوط حکومت ہے. وہ ایسی حکومت ہے جس کے اندر اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں, اور ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ایسے سیاسی شخصیات بھی ہیں جو کہ آج ان سے خوش نہیں ہیں, ان سے نالاں نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ انہوں نے اس طرح شور مچایا تو ان کے اپنے لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں, اور شاید پنجاب اور وفاق میں ان کی حکومت ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اچھا, فشریز سے جو ہے نا لیاری کے تقریباً 300 سے زائد جو ہے نا کارکنوں کو برطرف کر دیا گیا, نکال دیا گیا, جس کی وجہ سے PTI اس گراؤنڈ پر بڑی سیاست کر رہی ہے. کل بھی میڈیا نے اس بات کو اچھالا ہے اور وہاں کے اپنے MP اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے موقف نہیں آیا, چونکہ پیپلز پارٹی لیاری کو اب بھی اپنا قلعہ تصور کرتی ہے, تو وہاں اس قلعے کے 300 سے زائد لوگوں کو نکال دیا ہے. کیا موقف؟ چلے, میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو روزگار دیا اور روزگار کے مواقع فراہم کیے. جو لوگ آج سیاست کرنے کی کوشش کریں ذرا ان سے پوچھیں کہ لیاری کی عوام کے لیے, کراچی کی عوام کے لیے کتنے روزگار انہوں نے پیدا کر دیے یا کتنوں گھر انہوں نے پرووائڈ کر دیے. یہ بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پانی, بجلی, گیس تو بند کر دی سندھ کی, اب کس چیز کا انتظار ہے کہ وہ بند کرے تو آپ نکلیں گے؟ نہیں, ہم تو آلریڈی سڑکوں پر موجود ہیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی بھی ہتھ کنڈے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم آئین پاکستان کو سمجھتے ہیں. ہم جو بھی ہماری حکمت عملی ہوگی وہ آئین، قانون اور ڈیموکریسی کی روشنی میں ہوگی. شہر میں بینر لگ گئے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے شہر میں بینر لگے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بند کرو اور جو ہے وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بحال کرو. سارے ان کے مطالبات وفاق سے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ خود وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے. کیا یہ بینر کراچی کے بجائے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لگے تو اچھے نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں اپنے سوال میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. میں آپ کی بات کی تائید میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ کیسی سیاسی اصول ہے کہ آپ وفاق میں حکومت کے ساتھ تو بیٹھتے ہیں لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بینرز کراچی میں لگاتے ہیں. پی ٹی آئی کے دوست ایم کیو ایم سے ووٹ لینے کے لیے ان کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن جب غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو وہی پی ٹی آئی کے دوست ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ذرا لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے ان کے اپنی سیاست کے اوپر کہ کس طریقے سے یہ دورہ معیار ہے. جو بھی ان کو اپنے پوائنٹس ریز کرنے ہیں، میں سمجھتا ہوں وفاق میں آج کابینہ کا اجلاس ہے. بہتر یہ ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو دوست ہیں وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس ایشو کو ریز کریں تاکہ بہتر طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جا سکے. یہ بتائیے گا کہ آج پھر تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ فوری طور پر مستعفی ہوں. انہیں ڈر ہے کہ جو کرپشن کے شواہد ہے وہ شاید ختم کر دیں. دوسری بات سندھ اسمبلی میں قائمہ کمیٹی کے لیے پی ٹی آئی کی کسی رکن کا نام آیا. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت ایک جائز کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے. سندھ حکومت صدر کا کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے جو غیر قانونی طور پر قائم کیا گیا تھا جس کو آپ گرا دیں گے. سندھ حکومت ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، سندھ حکومت ایک جائز کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے. وہ کوئی غیر قانونی تجاوزات پر مبنی ادارہ نہیں ہے جس کو کوئی آ کے گرا دے گا. اس کی تابع آئین ہے، آئین کے حساب سے حکومت قائم کی گئی ہے. انشاءاللہ ہمیں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. کمیٹی کا چیئرمین بنا رہے ہیں خرم شیر زمان کو، کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے پی ایس سی کا چیئرمین بننا. کس کو، ان کو بنا رہے ہیں یا شمیم نقوی کو بنائیں گے؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اندر جو ہے جو اسپیکر کے پی اسمبلی شاہ فرمان نام ہے ان کا، میرے نہیں، شاہ فرمان تو گورنر ہیں. کے پی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں مشتاق غنی صاحب کو انہوں نے پی ایس سی کا ماشاءاللہ چیئرمین بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو اصول انہوں نے خود قائم کیے شاید ہم بھی وہ فالو کرنے کی کوشش کریں گے. علی رضا عابدی کا مرڈر ہوا ہے، ابھی تک اس کے قاتلوں کی کہاں تک پہنچے، اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب جاری، پچھلے سال جو گزر گیا اس پہ گڑی خراب. علی رضا عابدی صاحب کے جو کیس کی انویسٹیگیشن ہے اس میں سمجھتا ہوں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، بٹ اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو ڈائیورج نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بٹ آپ اس بات پر مطمئن رہیں کہ کراچی کے حالات ٹھیک ہیں، کراچی کے خلاف کوئی سازش ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر آپ کو موجود نظر آتی ہے، کسی گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی. گورنر الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے اراکین کو سنبھالے، وہ فارورڈ بلاک نہیں بنا رہے. تو جی ڈی اے اور دوسرا جو گروپ ہے کون سا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کی جو ہے مخالفت نہیں کر رہے، مخالفت نہیں کر رہے. تو کیا آپ ان کے ساتھ فارورڈ بلاک کر رہے ہیں، ان کو حکومت میں شامل کر رہے ہیں؟ کیا کریں جی ڈی اے کو؟ نہیں، ہم کیسے فارورڈ بلاک بنائیں گے؟ ہمارا تو فارورڈ بلاک ہے ایک ہی مقصد کے لیے کہ سندھ کی ترقی کے لیے، کہ سندھ کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے، فارورڈ لے کے جانا ہے. تو ہمارا فارورڈ بلاک پوری پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ 99 کے 99 ایم پی ایز جو ہیں وہ ایک فارورڈ بلاک ہے سندھ کی ترقی کے لیے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑا ہے، بلاول صاحب کے پیچھے کھڑا ہے. دو سوال ہے، وزیر اعظم عمران خان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، کچرا اٹھا دیں. پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ کرتی ہوں، 15 دن کا ٹائم دیتی ہوں. تو یہ انداز سیاست کا ہے. دوسرا ٹی ایم سی جو کراچی سرکل ریلوے کا پروجیکٹ ہے جس کو ریموو کرنا ہے، میں ریموو کرنے کے لیے ٹی ایم سی 20 کروڑ روپے مانگ رہی ہے. تو سندھ حکومت کا کیا موقف اور کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر چیز کرنے کے لیے آپ آتے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں. وفاق کوئی فائنینشیل فنڈنگ نہیں کر رہی کسی ادارے کی. آخر میں کوئی بھی مدد چاہیے، چاہے آپ کو فائنینشیل مدد چاہیے، مورل مدد چاہیے، اس کے لیے آتے آپ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے، جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرے گی. جہاں تک گورنر والا آپ کا سوال تھا، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب کا جو عہدہ ہے وہ غیر سیاسی ہے، وہ ایک آئینی عہدہ ہے. ان کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے اجتناب کرنا چاہیے. ان کا کام ہے کہ وہ کام کریں جو کہ سندھ حکومت
सिंध काबीना उनको तजवीज़ करे, उनको एडवाइस दे। मैं समझता हूँ इस तरह की तजवीज़ उनको नहीं आई है। सियासत से वो इज्तनाब करें, अपने आप को कन्फाइन करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में। जो पीटीआई के दोस्त हैं, मैं समझता हूँ वो ये जो मड स्लिंगिंग कर रहे हैं और सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो समझते हैं कि ये प्रेशर डालने से सिंध हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी और जो इंक्वायरीज हमने पीटीआई के दोस्तों के खिलाफ स्टार्ट किए हैं उन इंक्वायरियों को हम बंद कर देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कोई इंक्वायरी बंद नहीं करेंगे। मारवा आइन, हम जो चीज़ कानून के मुताबिक किसी की भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, उसको हम हकीकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और जेआईटी सिंध असेंबली में पहुंच गया है, कब बुला रहे हैं इजलास? जी, मनी लॉन्ड्रिंग और जेआईटी का इशू सिंध असेंबली में पहुंच गया है, कब बुला रहे हैं इजलास? चूँकि वो इशू असेंबली के उसूल के मुताबिक नहीं था, इसलिए स्पीकर सूबाई असेंबली ने कल उसको मुस्तरद कर दिया था। इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई के दोस्त कागज़ पढ़ लिया करें दस्तखत करने से पहले, तो उनकी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वफाकी गवर्नमेंट सवाल नहीं नहीं नहीं, ज़मीनें जो है, जो इंक्रोचमेंट की तजावुज़ात थे उनको हटाया गया, काफ़ी ज़मीन को रिकवर किया गया। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, मैं अगर नंबर जाने बगैर कोई बयान दे दूंगा तो मैं पीपल्स पार्टी का रुकन नहीं, पीटीआई का रुकन कहलाऊंगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ अरबों रुपए माली जमीन है सिंध हुकूमत की, क्या ये साबित हो गया एलिगेशन उनके ऊपर या फिलहाल इंक्वायरी मुकम्मल नहीं, मैं समझता हूँ इंक्वायरी चल रही है। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जिस किसी ने सिंध के हक पर डाका डाला है, सिंध की ज़मीन पर कब्जा किया, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ठोक बजा के करेंगे इंशाल्लाह। वफाकी गवर्नमेंट बार-बार मुतालबा कर रही है। बेशक बेशक, किसी शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि कानून के खिलाफ काम करे। वफाकी गवर्नमेंट बार-बार मुतालबा कर रही है कि सीएम सिंध को हटाना चाहिए, क्या आप हटा रहे हैं? मैं इसके ऊपर से मुस्कुरा सकता हूँ कि इस तरह की कैसी बात कर सकते हैं, उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध का पानी मुकम्मल फराहम नहीं किया जा रहा। 5 माह हो गए हैं, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। सीसीआई के 3 इजलास हो गए, पानी के मसले पर तवज्जो नहीं दी गई। आगे बढ़ते हैं, अपडेट करेंगे आपको। नवाज शरीफ की फ्लैगशिप में बरीयत के खिलाफ नैब की अपील दायर। नैब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर और टीम के जरिए अपील दायर की। जहांगीर असलम से मजीद बात करेंगे। जहांगीर, बताइएगा मजीद। जी, फ्लैगशिप रेफरेंस में जो इंसाफ अदालत के जज ने नवाज शरीफ को बरी किया था और नेब की जानिब से नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ आज जो है नेब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर और उसकी टीम ने जो अपील फाइल कर दी है कि नेब के इंसाफ अदालत ने हमारी मौक़िफ़ को नहीं सुना गया है मुकम्मल तौर पर, और ये दरखास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ के बच्चे हसन नवाज और हुसैन नवाज को इख्तियारी करार देकर नवाज शरीफ को बरी करना वो समझ से बालातर है और ये आइन के खिलाफ है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ की बरीयत का जो फैसला है 24 दिसंबर का, उसको कालदम करार दिया जाए और नवाज शरीफ को जो है कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त वसूल कर ली है, जिसे जो है जरूरी कार्रवाई के बाद जो है चीफ जस्टिस को भिजवा दिया जाएगा। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आप भी बैतुल्लाह की ज़ियारत के मुंतज़िर हैं तो